ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما۔ اے اللہ احسان کر اور مشکل نہ کر، پورا کر خیر کے ساتھ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے ذہنوں کے کھولنے والے، کر ہم سب کو زیادہ علم عطا۔ سبق نمبر 20، اذان کے بعد کی دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اذان مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو وہ دعا یاد ہوگی، الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، یعنی اس دعا کے اندر ایسی دعا ہے، اس میں کچھ الفاظوں کا اضافہ کیا گیا ہے، تو جس کو یہ دعا یاد ہو وہ یہ پڑھے، جس کو یہ دعا یاد نہ ہو، پہلی دعا یاد ہو وہ وہی پڑھے، لیکن الفاظوں کو درست کریں گے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اب میں نے یہاں پہ وقف کیا اس لیے میں نے تا کے بجائے ہا پڑھا۔ والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔ یہ وسیلہ ایک جگہ ہے جنت میں، تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمارے نبی کو جنت کے اندر وہ جگہ عطا فرما کہ جن کا وعدہ آپ نے ان سے کیا ہے، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو جو انسان اذان سنے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو جو مؤذن کلمات دہرائے، ہمیں بھی وہی کلمات دہرانے ہیں۔ وہ اللہ اکبر کہے، ہم اللہ اکبر جل ذکرہ، اللہ اکبر جل شانہ کہے۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ وہ حی علی الصلاۃ کہے تو ہم کہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلے ہم کہے حی علی الفلاح ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ اللہ اکبر کرے تو ہم بھی اللہ اکبر جل ذکرہ، اللہ اکبر جل شانہ کہے۔ وہ آخر میں لا الہ الا اللہ کہے، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہے، تو اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھے، وعدته دال کو نہیں پڑھنا ہے، عین کے ساتھ دال کو نہیں بلکہ تا کو ملانا ہے، تو وعد نہیں ہے، دال کی آواز نہیں نکالنی ہے بلکہ تا کی، وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ تو جو انسان اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ دعا آپ لائیں گے کل یاد کر کے۔ اس کے بعد احادیث آپ نے ختم کیے، کل میں آپ کو پہلے سے سارے حدیثیں سناؤں گا، 20 جتنی آپ لوگوں نے پڑھی، یاد رکھے گا۔ اس کے بعد عقائد اور مسائل، آج آپ کا نیا سبق۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں، یعنی ان باتوں پہ ہمیں یقین ہے، جیسے ایمان، اسلام، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفاتیں، اللہ کی ربوبیت، ان کو یکتا ماننا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یا کس عمل کے اندر کون سے مسائل ہے، یا نماز کے اندر واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، مفسدات، نماز کتنے چیزوں سے مکروہ ہوگی،
سجدے سہو کتنی چیزوں پہ واجب ہوگا، نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، تو ان سب مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ یعنی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان سب چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو ایسی اور ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل سے مشہور ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جب جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، اور انہوں نے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال ایمان کیا ہے، اس کے بعد اسلام کیا ہے، اس کے بعد احسان کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا قیامت کب آئے گی۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ اس وقت جب آگے یہ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بیان کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر پتہ یہ کون آیا تھا؟ یہ جبریل آیا تھا تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تو اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو عقائد درست کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی دعوت دی۔ قرآن و حدیث میں بھی عقائد کے متعلق باتیں انتہائی وضاحت کے ساتھ اور بڑے مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، مشکل کشا، حاجت مند، اولاد دینے والا اللہ ہے، اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے برحق ہونے کا یقین رکھنا، تمام انبیاء کو معصوم سمجھنا، اور نبی علیہ السلام کو آخری رسول ماننا، اور خالی رسول ماننا کافی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ماننا کہ خاتم النبیین ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور قرآن کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا وغیرہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر جو اللہ نے اپنے رسولوں پر اتاری ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ بڑی کتابیں چار ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اور اس کے بغیر جو صحیفے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے نبیوں پہ اتارے گئے، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں ذرا برابر بھی کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں۔ یعنی اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تبھی اعمال قبول ہوں گے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہاں سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، یہ دنیا کے لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے، ان کو بھی مشکل کشا، حاجت مند، اولاد دینے والا سمجھتا ہے، تو اس کی یہ نماز ہے، اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ زکوٰۃ دے گا وہ کسی کام نہیں آئے گا، روزہ رکھے گا، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے نا۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اعمال کم ہی کرے گا تو وہ اعمال قبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو یہ کتنے بھی اعمال کرے تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تھوڑا سا تزلزل بھی بڑے خسارے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ عقائد کا اعمال سے بھی بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں عقائد کی درستگی کے بغیر قبول نہیں ہوتا، کہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا کتنی بھی بڑی عمل کرے وہ قبول نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک انسان شرک کرتا ہے، بدعتی ہے، تو
تو وہ کتنی بھی عمل کرے وہ قبول کہاں ہے؟ ایک انسان اللہ کے بغیر کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، جیسے کافر ہے دنیا کے اندر، وہ اگر کتنے بھی بڑے ہاسپٹل بنائے، کتنے بھی پیسے خرچ کرے، لوگوں کی مدد کرے، تو ان کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بغیر کسی اور کو بھی حاجت مند سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے بغیر کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو عقیدہ پہلے درست ہونا چاہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ مانے، اس کے ساتھ کفر و شرک کرے، یا نبی علیہ السلام کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے، اور آپ صلی کے بعد کسی بھی طرح سے نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے، تو پھر وہ شخص چاہے جتنا اچھا کام کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلے کا مستحق نہیں ہوگا اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے قادیانی ہے، مرزا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی بھی ہمارا نبی ہے، تو وہ کتنے بھی بڑے عمل کرے نا، وہ کوئی قبول نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور خالی نبی علیہ السلام کو رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین، جو کہے گا نبی کے بعد اور کوئی نبی آئے گا تو اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں عقائد پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے اور ان کو اپنے دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ایمان درست رہے، اللہ کے نزدیک ہمارا عمل قبول ہو، اور پھر ہم اس کا بہترین بدلہ نصیب ہو۔ لیکن بہترین بدلہ کب ملے گا؟ جب ہمارا عقیدہ درست ہو، جب دل کے اندر پورا یقین ہو، پوری توحید بسی ہوئی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ عزت، ذلت، کامیاب، ناکام، صحت، بیمار، زندگی، موت، کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا، یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، اللہ اپنی صفات میں واحد ہے، اللہ یکتا ہے، وہ شہنشاہ کل ہے، خالق کائنات ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، اس کو کوئی ذلت دے نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے ذلت دے، اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو چاہے گمراہ کرے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ جس کو چاہے کامیاب کرے، اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو چاہے ناکام کرے، اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ وہ جس کو چاہے اولاد دے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ جس کو چاہے خالی لڑکے دے، اس کو کوئی لڑکیاں دے نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے خالی لڑکیاں دے، اس کو کوئی لڑکا دے نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے دونوں دے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ جس کو چاہے کچھ نہ دے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ مشکل کشا، حاجت مند، اولاد دینے والا، ہم دعائیں مانگے، ہمارا سر جھکے، عبادت کے لائق صرف شہنشاہ کل، خالق کائنات اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں پہلے بنانا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی کسی سے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کلمہ ہے نا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا، پہلے ہم نے سب سے انکار کیا، دنیا کی مخلوق سے ہم نے انکار کیا، دنیا کے پیر باباؤں سے ہم نے انکار کیا، دنیا کے اسبابوں سے ہم نے انکار کیا، یہ دکان مجھے پالتا ہے، اس سے ہم نے انکار کیا، انسان کہتا ہے میری ملازمت مجھے پالتی ہے، لا، پہلے تو ہم نے سب پہ لا کی چھری لگائی کہ میرا باغ، میرے ماں باپ، میرا دکان، میری ٹیچری، میری ڈاکٹری، میری ملازمت مجھے پالنے والی نہیں ہے۔ تو پہلے تو عقیدہ ہے نا، کلمہ جو ہم پڑھتے اس کا پہلا ہی لفظ ہے عقیدہ، کہ لا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جتنا دل کے اندر عقیدہ پختہ ہوگا، توحید پختی ہوگی، نماز اتنی قبول ہوگی، نماز پڑھنے میں اتنا مزہ، ذکر کرنے میں اتنا مزہ، قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ، قرآن کے اندر اتنی پختگی ہوگی، زکوٰۃ دینے میں اتنی پختگی ہوگی، اتنا زیادہ ثواب ملے گا جتنا عقیدہ دل میں ہوگا۔ اور جو عقیدہ ہے، توحید ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمالوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جسمانی عبادت، روزہ رکھتے، جسمانی عبادت، زکوٰۃ دیتے، جسمانی عبادت، حج کرتے، جسمانی عبادت، لیکن جو یہ عقیدہ ہے نا، ایمان، یقین، توحید، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ رکھا ہے۔ تو جتنا دل کے اندر عقیدہ درست ہوگا، پختہ ہوگا، توحید پختی ہوگی، اتنا اعمالوں کے اندر جان آئے گی، اور اتنے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے
کہ وہ ہمارے عقائد درست ہو، ہم بدعت نہ کرتے ہو، ہم بدعات نہ پھیلاتے ہو، جو چیز دین نہ ہو ہم اس کو دین کہیں نہ سمجھے، اگر ہم نے اس کو دین سمجھا، جو چیز دین کے اندر نہیں ہے تو سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے کہ شہنشاہ کل خالق کائنات واحد ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، وہ اپنی قدرت میں بھی تنہا، اپنی وحدانیت میں بھی تنہا، اپنی ربوبیت میں بھی تنہا، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور جو انسان سمجھے گا اللہ کا کوئی دوسرا شریک ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی عقیدے کے اندر کمی ہے، تو اس انسان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہم نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ تو جب لوگوں کے عقیدے ختم ہو جاتے تھے، جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے تھے، پھر عقیدہ ہو جاتا تھا کہ دنیا والے دینے والے ہیں، فلاں پیر بابا مجھے بچہ دے گا، وہ دے گا، یہ دے گا، لوگ مشکل کشا ہے، لوگ حاجت مند ہیں۔ تو جب لوگوں کے عقائد جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبیوں کو بھیجتے تھے، وہ ان کو عقائد دکھاتے تھے کہ عقائد صحیح میں کیا ہے، وہ ان کو کہتے تھے قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، یہ صحیح عقیدہ ہے کہ تم پڑھو، کلمے کے تابع زندگی گزارو، لا الہ الا اللہ کے تابع زندگی گزارو، موت بھی آئے گی، یہ صحیح عقیدہ ہے کہ کلمے کے تابع زندگی گزارنا، اور جب موت ہو اس وقت بھی کلمہ زبان پہ جاری ہو۔ تو پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ استانوں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے، وہاں کے بزرگوں سے مانگتے ہیں، حالانکہ ان بزرگوں نے بھی عقیدہ، ان کا عقیدہ درست تھا، وہ توحید پہ ڈٹے ہوئے تھے، ان بزرگوں نے کہا تھا اللہ سے مانگنا اور کسی سے نہ مانگنا۔ تو اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان سے ہی مانگنا شروع کیا۔ آج کتنے سارے لوگ استانوں پہ جاتے ہیں، آج کتنے سارے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ پیر صاحب ہم آپ کے سامنے سجدہ بھی کریں گے لیکن ہمیں اولاد چاہیے، پیر صاحب ہم آپ کے سامنے سجدہ بھی کریں گے لیکن ہمیں دولت چاہیے، ہمیں فلاں کو تکلیف پہنچانی ہے۔ تو یہ عقیدے کی کمی ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا تو انسان کا یقین مخلوق سے اٹھے گا اور اللہ پہ آئے گا، خالق پہ آئے گا، تو پھر اعمالوں کے اندر بھی جان آئے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آگے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرے والوں کا سبق، دینیات دو اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دین جو ہے نا 5 شعبوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کا ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر یہ 5 شعبے آئیں گے تو انسان کامل مومن بن جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان 5 شعبوں کے اندر 4 شعبے ہوں گے، ایک نہیں ہوگا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب اس نے نیچے ان کو تھوڑا سا کھولا ہے کہ ایمانیات میں کیا آتا ہے، عبادات میں کیا آتا ہے، معاملات میں کیا آتا ہے، تو اس نے تھوڑی سی ان کی وضاحت کی ہے۔ تو سبق نمبر پہلا، ایمانیات پر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، سارے عالم کا نظام تن تنہا خود چلا رہے ہیں اور چلاتے چلاتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کارخانے عالم میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے اور اسی کے حکم اور فیصلے سے ملتا ہے، یعنی جو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، روزی، مال و دولت، یہ اللہ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، کسی کو دکان کے راستے سے ملتا ہے لیکن دینے والا اللہ ہے،
کسی کو باغ کے راستے سے ملتا ہے، کسی کو کارخانے کے راستے سے ملتا ہے، کسی کو ملازمت کے راستے سے ملتا ہے، یا کسی کو اور کسی راستے سے ملتا ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو محروم کرنا چاہے تو وہ اس کو ہرگز محروم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی کو محروم کر دینا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو نوازنا چاہے تو وہ اس کو ہرگز نواز نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو فائدہ پہنچائے، تمام دنیا کے لوگ آ جائے، اس کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہے کسی کو نقصان پہنچائے، تمام دنیا کے لوگ آ جائے، اس کو ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اثر نوازنے والی ذات اللہ کی ہے اور اصل محروم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہاں، ہمیں دنیا میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہے اور احساس ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں ضرورت مل رہی ہے، وہ دراصل اسباب اور ذرائع ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر ہمیں چیزیں ملتی ہیں نا، یہ اسباب ہے۔ جیسے ایک انسان بیمار ہے، اب اس کو دوائی کھانی ہے نا، تو یہ ایک ضرورت ہے کہ دوائی کھانا سنت ہے، اسبابوں کا اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسبابوں پہ یقین رکھنا کفر ہے۔ اب دوائی کھانی سنت ہے، ضرورت ہے، لیکن اس دوائی کے اندر شفا ڈالنے والا اب اللہ ہے۔ وہ چاہے تو درخت کے پتے کے اندر شفا ڈالے، وہ چاہے تو دوائی سے شفا اٹھا لے۔ ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں۔ جس طرح کے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ پانی پہنچانے کے صرف ذریعے اور راستے ہیں۔ جیسے پانی کی ٹینکی ہوتی ہے نا کسی جگہ، ڈیم ہوتا ہے کسی جگہ، پھر لوگوں تک اس کا پانی پہنچتا ہے، پھر وہ نل ہوتے ہیں۔ اب وہ نل آتے، پائپیں لگائی جاتی، وہ ذریعہ ہے، لیکن پانی اصل میں اس ڈیم سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب ذریعہ بنائے، لیکن دینے والی ذات اصل جو ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اس عالم موجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں، بلکہ کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ یعنی یہ جو پائپیں ہم نے لگائی جن سے پانی ملتا ہے نا، ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو ڈیم سے آتا ہے نا۔ اگر ڈیم کے اندر ہی پانی نہ ہو تو پانی پائپوں میں کیسے آئے گا؟ ویسی اسباب جو دنیا کے اندر ہے، کسی اسباب کے اندر اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان اسبابوں کے اندر طاقت ڈالنے والا پھر اللہ ہے۔ وہ چاہے تو فائدے کی طاقت ڈالے اور وہ چاہے تو نقصان کی طاقت ڈالے۔ اب آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہوتی، ابراہیم کو جلاتا، تو اس کا مطلب کیا چلا کہ آگ بھی محتاج ہے اللہ کے حکم کی۔ چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت ہوتی، اسماعیل کو کاٹ لیتی، تو اس کا مطلب ہے چھری بھی محتاج ہے اللہ کے حکم کی۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوگا وہی وہ چھری کرے گی۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا اور اسی سے دعا کرنا وغیرہ کا نام توکل ہے۔ توکل کہتے ہیں بھروسے کو، کہ انسان کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہو۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسبابوں کے ذریعے بھی انسان کی مدد کرتے ہیں، جب اللہ کو انسان پہ توکل ہو۔ جب انسانوں کو معافی چاہتا، جب انسانوں کو اللہ پہ کیا ہو؟ توکل ہو۔ تو توکل ایسی چیز ہے نا کہ جس انسان کے اندر، جس بندے کے اندر توکل آئے، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بزرگ بیٹھے تھے جنگل میں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، غالباً ان کا نام حضرت فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعنی جو بھی ان کی طرف دیکھتا تھا وہ ایمان لاتا تھا۔ اب دیکھیں اتنے بڑے اللہ کے ولی، تو وہ ایک دن جنگل میں گئے، ان کو پیاس لگی، اور جنگل کے اندر ایک کنواں تھا، لیکن اس کا پانی نیچے تھا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگا رسی اور ڈول، اب اسے ملی ہی نہیں۔ اب وہ پانی پیتا، لیکن نہ بالٹین ملی نہ رسی ملی تاکہ وہ پانی نکالتا۔ اب پانی بہت نیچے بھی تھا، اور وہ وہیں پہ بیٹھا تھا پیاسا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل کی ہرن آ گئی، وہ اس کنویں پہ پانی پینے آ گئی،
تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو کنویں کا پانی نیچے تھا نا وہ خود بخود اوپر آیا. تو جب اس ہرن نے پانی پیا تو وہ پانی پھر سے نیچے گیا. اب حضرت فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ میں اللہ کا ولی ہو کر میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، لیکن یہ جو ہرن آ گئی یہ کنویں کے پاس پہنچی تو پانی خود بخود اوپر آ گیا، یہ کیا مسئلہ آیا؟ تو غیب سے آواز آئی، کہاں فرید الدین اس جنگل کی ہرن نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اور تم نے جو بھروسہ کیا تھا نا وہ بالٹین اور رسی پہ کیا تھا کہ مجھے بالٹین اور رسی ملے تب پانی نکلے گا. اور یہ جو ہرن تھی اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھا، اس نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، تو اللہ نے پانی خود بخود اوپر لایا. تو جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسبابوں کے بغیر بھی انسان کو دے دیتے ہیں، پھر انسانوں کو اسبابوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اسباب اختیار کرنا سنت ہے. اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے، دوائی کھا سکتا ہے، لیکن پھر یہ کہنا کہ دوائی کے اندر شفا ہے تو یہ کفر ہے. دوائی کھانا ایک ذریعہ ہے، اس میں شفا ڈالنے والا پھر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو 309 سال سلاتا رہے، جیسے اصحاب کہف والوں کو سلایا. اللہ تعالیٰ چاہے تو عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ کیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ابراہیم نے جانور کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کیا. ظاہری اسباب و تدابیر کو چھوڑ دینا توکل کے لیے لازم نہیں، بلکہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پر بھروسہ اعتماد کرنا چاہے. یعنی اسباب تو انسان کو استعمال کرنے ہیں، یہ نہیں کہ اب مجھے اسباب چھوڑنے ہیں. مطلب کہ ایک انسان دکان پہ جاتا ہے، اب یہ کہتا ہے میں دکان پہ نہیں جاؤں گا، مجھے اللہ ایسے ہی کھلائے گا. نہیں، اس کو اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کو دکان پہ جانا ہے، لیکن دکان کے اندر فائدہ ہے یا نقصان یہ اللہ کی ذات دینے والی ہے. اب اسبابوں کو اختیار کر کے پھر یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے. یعنی ایک انسان کو دکان پہ جانا ہے، اب یہ کہتا ہے میں دکان پہ نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر سوراخ نہیں کرے گا پھر اس کو دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے تو دکان پہ جا، اور دکان پہ جا کے پھر اللہ پر اعتماد کر. اسبابوں کو اختیار کر کے اللہ پر اعتماد کر. یعنی دوائی کھا، اس میں شفا نہیں ہے، اب اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ کی ذات سے مانگ کہ وہ تمہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. وہ بندگان خدا ہوں گے، وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو منتر نہیں کراتے ہوں گے، جادو نہیں کراتے ہوں گے، شگون بد نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے اندر نکاح مت کرو، 2 عیدوں کے درمیان نکاح مت کرو، یا جب چاند پہ گرہن لگے، سورج پہ گرہن لگے، اس وقت جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو وہ باہر نہ نکلے. تو یہ سب باتیں بے بنیاد ہے، بدعت ہے یہ باتیں، ایسا کہنا گناہ ہے. تو فرمایا 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ یہ لوگ نہیں ہوں گے جو منتر کراتے ہوں گے، جو بدشگون سمجھتے ہوں گے، کسی وقت کو برا سمجھتے ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ہر وقت توکل کرتے ہوں گے. ایک اور حدیث میں توکل کی ترغیب دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور ایسا اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. فرماتے کہ اگر تم اللہ پہ توکل ایسے کرو گے نا جیسے ایک جانور کرتا ہے، کبوتر، چڑیا، وہ جب صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں نا تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے بھی رزق کے دروازے کھولے گا. پھر انسان کو رزق کی ٹینشن نہیں رہے گی کہ میں کہاں سے کماؤں، کیسے کماؤں. نہیں. تو ویسے جو آج بہت سارے لوگ نیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں یا اور کسی چیز کا ایگزام دے رہے ہیں، اب ان کو محنت کرنی ہے، انہوں نے یاد کرنا ہے، لیکن پھر یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے یاد کیا تو اب میں پاس نکلوں گی.
ان کو اپنی جگہ اعتماد ہوتا ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اب تو میں پاس نکلوں گی نہیں، محنت کر کے اس محنت کو ناکافی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اے اللہ میں نے جو محنت کی، اب میں نے تم پہ اعتماد کیا، اب آنے والے ایگزام میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ فرمائی یہ توکل ہے، اور دنیا پہ کسی پہ توکل بھروسہ نہیں کرنا چاہے، خالی اللہ کی ذات کے بغیر، کیونکہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان بے وفا ہے، دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے بے وفا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو وفا والے تھے، لیکن وہ تو دنیا میں نہیں ہے، صحابہ وہ تو وفا والے تھے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اندر، یہ جو اس وقت زمانہ آ رہا ہے، ماڈرن زمانہ، اس وقت اگر انسان کسی پہ بھروسہ کرے گا، کسی پہ اعتماد کرے گا، تو یاد رکھے انسان نا امید ہو جائے گا، کیونکہ آج اگر ہم لوگوں پہ بھروسہ کریں گے وہ ہمارا بھروسہ توڑیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے اللہ پہ توکل کریں، اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے ہر کام کے اندر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ میں دکان پہ جانا ہے، اب اللہ تک ہے وہ فائدہ دے یا نقصان، میں نے باغ پہ محنت کی، اب اللہ تک ہے وہ چاہے میوے دے یا نہ دے، میں نے دوائی کھائی، اب اللہ تک ہے وہ چاہے شفا دے یا زیادہ بیمار کرے، میں شام کو سو گیا، اب اللہ تک ہے، پتہ نہیں کل اٹھوں گا یا نہیں۔ تو یہ اعتماد ہوتا ہے، یعنی اسبابوں کو استعمال کر کے اللہ پر اعتماد کرنا، یہ سنت ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندہ اسبابوں کو اختیار نہیں کرتا ہے، سیدھے اللہ پہ توکل ہے، مطلب ایک انسان بیمار ہوا، اس کو کینسر ہوا، اللہ بچائے جسم کے کسی ایسے میں، اب یہ کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کروں گا، میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا، صحیح ہے، لیکن ہمارا ایمان ویسا نہیں بنا ہے۔ اب اس کو کہا گیا تم یہاں پہ اسباب اختیار کرو، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ جو تمہیں دوائی دے اس دوائی کو کھاؤ، دوائی کو کھا کے تمہیں اب اللہ پہ اعتماد کرنا ہے کہ اب اس دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، اب شفا دینے والا اللہ ہے۔ یعنی اسبابوں کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسبابوں پہ یقین رکھنا کفر ہے۔ تو یہ جو اسباب ہے نا، یہ ہمیں استعمال کرنے ہیں۔ ایک انسان کے پاس باغ ہے، یہ اسباب ہے، اب یہ اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو باغ پہ محنت کرنی ہے، اب اللہ تعالیٰ باغ کے راستے سے بھی دیں گے، پھر جب کل اس باغ کے اندر میوے اتریں گے نا، اب یہ باغ کی یا ہماری محنت کا کوئی کمال نہیں ہے، اب یہ اللہ دینے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے دیا باغ کے راستے سے۔ کوئی انسان دکان پہ جاتا ہے، اس کو فائدہ ہوا، یہ دکان کا کوئی کمال نہیں، نہ اس انسان کا کمال ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن دکان کے راستے سے۔ ایک انسان کو اچھی ملازمت ملی، اس کو زیادہ تنخواہ ملی، اب جو پیسے ملے اور اس کو ملازمت ملی، یہ نہ کسی کمپنی کا کمال ہے نہ اس کا کمال ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دیا ملازمت کے راستے سے۔ تو دینے والا اللہ ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی راستے سے دیتا ہے، لیکن جس راستے سے ہم جائیں گے نا، ان راستوں سے اسباب آئیں گے، ہمیں اسبابوں کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسبابوں پہ یقین نہیں رکھنا ہے، اسبابوں پہ یقین نہیں رکھنا ہے، یقین ہمیں اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔